سلام بر همه شما عزیزان، امیدواریم همه شما خوب هستید، موفق باشید. امروز ما درس ششم را می‌خوانیم. درس ششم ما حضرت موسی علیه السلام می باشد. در گذشته های دور در زمین مصر زمامدار ستمگری فرمانروی می کرد که او را فرعون می نامیدند. کہتے ہیں کہ پچھلے زمانے میں پچھلے دور میں مصر کی سرزمین پر ایک بہت ہی ظالم شخص جو بادشاہی کرتا تھا کہ جس کا نام فرعون تھا. او مردی خود پسند و متکبر بود. وہ شخص خود پسند و متکبر تھا. و به مردمی گفت اور لوگوں کو کہتا کہ من بزرگترین خدای شما هستم، کہ میں جو ہے نا آپ کا بہت بڑا خدا ہوں. اعوذ باللہ. زندگی و مرگ شما در دست من است. موت و حیات میرے ہاتھ میں ہے و باید از من پیروی کنید اور آپ کو میری پیروی کرنی چاہیے. مردم آن زمان نیز فرمانهای شرابی چون و چرا میپذیرفتند. اب کیونکہ وہ بادشاہ تھا اور بہت ظالم بادشاہ تھا تو صاف ظاہر ہے لوگ کچھ ڈر کی وجہ سے، کچھ لالچ و طمع کی خاطر لوگوں نے کیا کیا، وہ بے چون و چرا کیے بغیر ہی ان کو بڑا رہنما خدا ماننا شروع کر دیا اور اس بات کو قبول کیا کہ ٹھیک ہے جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، ہم ویسے کریں گے. و در برابرش به خاک میافتادند، اور اس کے حکم پر یعنی زمین پر بیٹھ جاتے تھے، یعنی اپنی جان نچھاور کر دیتے تھے، جیسا وہ حکم دیتا ویسے کرتے. تنها بنی اسرائیل کے خدا پرست بودند، در برابرش ایستادگی میکردند. بنی اسرائیل فقط وہیں بنی اسرائیل کا ہی کنبہ تھا کہ جو حق پرست پہ تھا، یکتا پرستی پہ تھا، خداوند متعال کی پرستش کرتا تھا، خداوند متعال کو یگانگا سمجھتا تھا اور اس کی پوجا کرتا تھا. اور فقط وہیں بنی اسرائیل ہی تھے کہ جو اس ظالم شخص کے سامنے کھڑے ہو گئے. لہذا فرعون و کارگزارانش بنی اسرائیل را به کار سخت وادار کرده و به جای مزد به آنها ستم می‌کردند. اب جب کہ بنی اسرائیل کے لوگ، بنی اسرائیل کے افراد اس کے مقابلے میں آئے تو فرعون اور اس کے ساتھ جو کام کرنے والے تھے انہوں نے بنی اسرائیل کو بہت ہی سختی سے اس کام کو ترک کرنے کے لیے، مثال کے طور پر ان کو کہا کہ آپ یہ کام سخت یعنی ترک کر دیں، سختی سے ان کو کہا. اور جو وہ بنی اسرائیل کے لوگ کام کرتے تھے ان کو جو ان کی محنت کا پیسہ تھا اس کی بجائے وہ اس پر ظلم کرتے تھے. اگر مخالفتی هم داشتند دست و پای آنها را می بریدند و آنها را به دار می آویختند. اگر مخالفت بھی کرتے اس چیز کے لیے تو یہ ظالم حکمران کے کرندے ان کے ہاتھ پاؤں کو کاٹ دیتے اور اس کو سولی پر لٹکا دیتے. در این هنگام خداوند حضرت موسی علیہ السلام را به پیامبری برگزید. اس وقت خداوند متعال نے حضرت موسی علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر اس جگہ مبعوث فرمایا. روزی فرعون و سران مصر در کاخ بودند کہ حضرت موسی علیہ السلام وارد شد. ایک دفعہ فرعون اور اس کے ساتھ جو افراد تھے وہ اپنے محل میں تھے کہ حضرت موسی علیہ السلام وہاں تشریف لائے. فرعون پرسی تو موسی ہستی؟ فرعون نے پوچھا کہ تم موسی ہے؟ حضرت موسی علیہ السلام فرمود بله من موسی هستم. اب حضرت موسی علیہ السلام نے فرمایا ہاں جی بالکل میں حضرت موسی علیہ السلام ہوں و از سوی خدا برای ہدایت شما آمدم، اور خداوند متعال کی طرف سے آپ کی ہدایت کے لیے آیا ہوں. خدا را اطاعت کنید تا خوشبخت و سعادت مند شوید. خدا یگانگا کی آپ اطاعت کریں تاکہ آپ سعادت مند ہو جائیں، خدا کے نزدیک بہت ہی اچھا افراد بن جائیں، نیک بن جائیں. پروردگار به من فرمان داده که بنی اسرائیل را از بدبختی و بردگی رہائی بخشم. اب خداوند متعال نے مجھے حکم دیا ہے کہ بنی اسرائیل کو یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے، یہ جو ظلم تو نے کیا ہے، یہ جو بدبختی تو نے انجام دی ہے، اس سے میں اس کو چھٹکارا دوں. فرعون بخشم گفت ای موسی خدایت او کیست؟ فرعون نے
خشمگین ہوتے ہوئے سختی سے ناراضگی سے غصیلی آواز سے کہا کہ اے موسیٰ تیرا کون خدا ہے؟ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا خدایم کسی است که زمین و آسمان شما پدرانتان و همه موجودات را آفریده است. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرا خدا تو وہ ہے کہ جس نے زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، آپ کو بھی بنایا، آپ کے بزرگان کو بھی بنایا، اور یہ سارے موجودات ہیں اس دنیا میں اس جگہ پہ سب خداوند متعال نے تخلیق کی ہے. باروزی بخش و ہدایت گار ہمیں اوست، اور وہی ہے جو سب کو ہدایت بھی دیتا ہے اور رزق و روزی بھی عطا کرتا ہے. فرعون به مردمی که در کاخش بودن رو کرد و گفت. فرعون جو اس کے فرعون کے دربار میں جو افراد بیٹھے تھے یا وہاں موجود تھے، فرعون نے ان سے مخاطب ہو کر کہا مگر سرزمین مصر مال من نیست؟ کیا مصر کی جو زمین ہے، یہ جو سلطنت ہے، کیا میری نہیں ہے؟ آیا من پروردگار و روزی بخش شما نیستم؟ کیا میں تمہارا پروردگار خدا اور روزی دینے والا آپ کو نہیں ہوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام با آرامش و مہربانی به مردم فرمود. حضرت موسیٰ علیہ السلام آرام سے مہربانی سے لوگوں کو متوجہ کر کے کہا شما پس از این دنیا به جہان آخرت می شتابید. آپ لوگ اس دنیا کو گزار کر آخرت کی دنیا میں چلے جائیں گے، جو دوسرا جہان ہے آخرت کا، وہاں پہ آپ نے جانا ہے. بنابراین باید کاری کنید که در آنجا خوشبخت شوید. اس کی وجہ سے آپ یہاں پر ایک ایسا کام انجام دیں کہ وہاں پر خوش نصیب ہوں، وہاں پر کامیاب ہو جائیں. آفرینندگی ہمیں خداست و من از جانب او بہترین دستورهای زندگی را برای شما آوردیم. وہ خدا کہ جس نے سب چیز کو خلق کیا، اور میں اسی خدا کی جانب سے آپ کے لیے بہترین جو زندگی کے دستور ہے، قوانین ہیں، اصول ہیں، وہ آپ کے لایا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام به فرمان خدا تصمیم گرفت تا بنی اسرائیل را از ستم فرعون نجات دهد. حضرت موسیٰ علیہ السلام خداوند متعال کے فرمان یا حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ عہد کر لیا کہ بنی اسرائیل کو اس ظالم فرعون شخص سے نجات دے گا. بنابراین به آنها دستور داد، جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو حکم دیا آمادہ یہ مہاجر شوند کہ آپ لوگ یہاں سے ہجرت کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں. سپس در یک شب تاریک در حالی که فرعونیان از تصمیم حضرت موسی علیه السلام و پیروانش بی خبر بودند از مصر گشتند. شب ایک رات کہ جو تاریکی کی رات تھی، پھر کیا ہوا کہ اسی ایک تاریکی کی رات میں جب کہ فرعونیوں کو، جو فرعون تھا یا ان کے کرندے تھے اور ان کے جو ماننے والے تھے، ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ جو کام تھا، یہ جو ہجرت کرنے والا کام تھا، وہ اس سے بے خبر ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ مصر سے خارج ہو گئے، چل دیے اور ہجرت کی. بامداد فرعون خبردار شد. صبح کو فرعون کو جب خبر ہوئی و در حالی کہ خشمگین شده بود، جب یہ خبر فرعون کو ملی تو بہت ہی غصے میں آ گیا. دستور داد تا سپاه بزرگی فرعون نمایند و بنی اسرائیل را دنبال کرده و آنها را دستگیر کنند. حکم دیا کہ بہت بڑی سپاہ جو ہے نا، بہت بڑے جو ہے لشکر آپ تیار کرو اور بنی اسرائیل کے جو افراد کے پیچھے چلتے ہیں اور اس کو ہم دبوچ لیتے ہیں، ان کو ہم دستگیر کر لیتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام و بنی اسرائیل آن قدر پیش رفتند تا به دریا رسیدند. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے جو افراد تھے وہ اس قدر آگے چلے گئے تھے کہ دریا کے کنارے پر پہنچے. و با معجزه حضرت موسیٰ علیہ السلام از دریا گشتند، اور
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے دریا کو پار کیا، ولی فرعون و فرعونیان ہنگام گذشتن از دریا غرق شدند، مگر جو فرعون تھا اور اس کے ساتھ جو افراد تھے وہ اسی دریا میں غرق ہو گئے۔ در جہان دیگر سزائے ستم ہے خویش روی بنند، ایسے غرق ہوئے کہ وہ اپنے انجام کو پہنچے، اور اگلی دنیا کے لیے یہ جنہوں نے ظلم کیا ہے اس کے پاداش کے لیے پاداش کو دیکھیں گے۔ اینا سر انجام ستمگران، یہی ہے ظالموں کا انجام ہونا، یہی ظالموں کا انجام ہوتا ہے کہ جو ظلم کرتے ہیں لوگوں پر، اللہ کی مخلوق پر ظلم کرتے ہیں تو ان کا انجام ایسے ہی ہوتا ہے۔ کلمہ ہوا ترکیب ہے تازے، بامداد یعنی صبح جلدی جو ہوتی ہے، سحر جسے کہتے ہیں۔ بردگی کسی کو غلام بنانے کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، کسی کو برگزیدن یعنی انتخاب کرنے کے معنی میں، بے خاک افتادن یعنی سجدے کرنا کسی کو، یہ احترام کے مقابلے میں ہوتا ہے کہ احترام ہم جب کسی کو احترام کرتے ہیں کہ جھک جاتے ہیں۔ بیدار وختن یعنی پھانسی دینے کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ بیچون و چرا کوئی اعتراض و سوال کے بغیر، خود پسند یعنی مغرور کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، جو بندہ خود پسند ہو۔ دنبال کردہ یعنی ان کے پیچھے جانا۔ دستگیر کردہ یعنی ان کو جا کر دبوچ لینا، ان کو جا کر پکڑ لینے کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ روح کردہ یعنی نگاہ کرنے کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ زمامدار جو حکومت کرنے والا ہوتا ہے، حاکم۔ سامان یہاں پر جو استعمال ہو رہا ہے سرزمین، محل یا مکان کے بارے میں استعمال ہو رہا ہے۔ سرزمین کو اردو فارسی میں سرزمین بولتے ہیں۔ غرق شدن یعنی آب میں مر جانا۔ فرما روائی کردن یعنی حکومت کرنے کے معنی استعمال ہو رہا ہے۔ کارگزار جو انجام دینے والے ہوتے ہیں افراد۔ گزشتہ ہے دور بہت زمانہ پہلے۔ نکتہ در نصر های ساده و روان همانند نصر درس حضرت موسی علیہ السلام شیوه ساده نویسی و روان نویسی در تمام قسمتها باید لحاظ گردد۔ یہ جو سادہ اور روانی طریقے سے جو نثر ہم نے عرض کیا ہے، جیسا کہ اس نثر درس کے نثر میں حضرت موسی علیہ السلام شیوہ سادہ نویسی و، اس میں ہم نے کیا کیا ہے، سادہ طور پر آپ کو اور جو صحیح طریقے سے تمام جگہوں پر آپ اس کا لحاظ کر کے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ آوردن جملہ در یک قالب مشخص مانند گفتگو و یا سوال و جواب یا فعل مشخص مانند ماضی ساده استمرار نکرد وغیرہ و مضارع می توانند به یک دست بودن نوشته ما کمک نموده تا مخاطب در ارتباط برقرار کردن به آن دوچار مشکل و سر درگرمی نگردد۔ جیسا کہ ہم نے یہاں پر ایک ہی متن میں آپ کو ماضی کے جملے آپ کو دے دیے ہیں، ماضی سادہ بھی اس میں ہے، ماضی استمراری بھی ہے، ماضی قریب بھی ہے، ماضی بعید بھی ہے، اور مضارع کے بھی کچھ جملے ہیں یہاں پر۔ یہ چیزیں جب آپ کو دی ہیں، پیچھے آپ نے جو قواعد کلیہ پڑھا ہے، وہی قواعد کلیہ جو آپ کو ماضی، مضارع، حال، مستقبل کے لیے آپ کو بتائے تھے، وہی اسی متن میں سے آپ سمجھیں گے کہ وہ جو آپ نے قوانین پڑھے ہیں ان کو کس طرح استعمال میں لے آنا ہے۔ اب وہ آپ کو مددگار ثابت ہوں گے اس میں۔ اگر یہ آپ نے اچھی طرح سے نہیں پڑھا، یعنی وہ قوانین قواعد آپ نے اچھی طرح نہیں پڑھا، چاہے فعل ماضی سادہ نقلی ہو، استمراری، ماضی بعید قریب ہو، تو وہ اگر استعمال میں اچھی طرح نہیں پڑھا تو یہ آپ جو متن آپ کو دے رہے ہیں، اگر یہ آپ پڑھیں گے تو آپ کے لیے مشکل ہوگی، تو مشکل سے دوچار ہوں گے آپ لوگ۔ تو یہ چیزیں آپ کو مددگار ثابت ہوتی ہیں تاکہ آپ جو روان متن ہے، سادہ متن ہے، اس کو آپ اچھی طرح پڑھ اور ترجمہ کر سکیں۔ باید در نظر داشت که گاهی یک دست نوشتن و در یک قالب نگه داشتن به تنهایی خوب نیست، بلکہ میتواند خسته کننده نیز باشد۔ آپ دیکھیں، فقط ایک ہی ہم
مثال کے طور پر ماضی سادی والے جملے آپ کو ایک متن میں دیں یا فقط ماضی نقلی یا فاضی استمراری والے جملے دیں تو اس سے بندہ پڑھ کے کیا ہو جاتا ہے، تھک جاتا ہے۔ بنابراین ہم باید در یک دست بودن تلاش نماییم و هم در خسته نکردن مخاطب دقت کنیم. شیوه داستانی سرایی که در این درس به صورت پرسش و پاسخ بین موسی و فرعون آمده هم یک وقتی این متن ساده و روان را نگه می دارد و هم معنی خستگی می شود۔ اب دیکھیں اگر فقط ایسے ہی متن میں ہم جملے دیتے ہیں اور اس کے اندر کوئی سوال و جواب ہی نہ رکھیں، فقط ہم ایک ہی ماضی کو یا حال کو ہم حال کے جملے استعمال کریں تو یہ خستگی کا باعث ہوتا ہے، بندہ تھک جاتا ہے۔ لیکن جب کوئی سوال و جواب بندہ کرتا ہے، کوئی ماضی، حال اور مستقبل کو جملے آگے پیچھے ہوتے ہیں تو اس سے بندے کو تھوڑا پختگی ہوتی ہے، تھوڑا وہ دقت کرتا ہے کہ بھئی ہاں یہ سوال ہو رہا ہے پھر یہ جواب ہو رہا ہے۔ جس طرح یہاں پر اسی متن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے سوال و جواب یہاں پر بیان کی گئی ہیں۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو متن کو پڑھنے میں ہمیں فائدہ دیتے ہیں۔ اکنون شما نیز متن را بیابید یا بنویسید کہ ہم روان و یک دست باشد و ہم خسته کننده نباشد۔ اب جب کہ اس طرح کے آپ اپنی طرف سے ایک متن لکھنا ہے فارسی میں، یہ نہ ہو کہ آپ تھک جائیں، خستگی کا باعث بنے، بلکہ ایسا لکھنا ہے کہ اس میں سوال و جواب بھی ہیں اور بات بھی اچھی طرح سے سمجھا سکیں اور کمپلیٹ کر سکیں۔ یہ آپ کی مثال ہوم ورک ہوگی، آپ یہ کر سکتے ہیں۔ و امروز بیشتر میدانیم مشکلات قوم یهود. شما در این درس با ماجرای حضرت موسی علیہ السلام و فرعون و قوم بنی اسرائیل آشنا شدید۔ آپ لوگ اس درس میں، سبق میں آپ نے حضرت موسی علیہ السلام اور فرعون اور قوم بنی اسرائیل کے بارے میں آپ آگاہ ہوئے ہیں۔ ولی این ظلم و ستم فقط از جانب فرعون و فرعونیان نبود، مگر یہ جو ظلم اور ستم کی داستان ہے یہ فقط فرعون اور فرعونیوں کی جو ان کے ساتھی تھے اس کی داستان بیان نہیں کرتی، بلکہ خود قوم بنی اسرائیل ہم آزارها مشکلات و پیمان شکنی فراوانی در مقابل حضرت موسی علیہ السلام، ہارون علیہ السلام و دیگر پیامبران بنی اسرائیل روا داشتند۔ یہ نہ فقط فرعون و فرعونیان کے داستان کے متعلق کہ انہوں نے ظلم کیا، بلکہ خود ہی بنی اسرائیل کی قوم میں بھی وہاں پر مشکلات ہیں، وہاں پر اذیتیں ہیں، وہاں پر عہد شکنی ہوئی بہت سارے مقامات پر کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام اور باقی پیامبران بنی اسرائیل کے جو وہاں پر یہ چیزیں موجود تھیں کہ یہ مشکلات پیش آئیں۔ بے طوری کہ خداوند متعال برای تهدید آنها کوه طور با تمامی بزرگیش بر سر آنان بلند نمود که اگر ایمان نیاوردند و دست از کار کفر آمیز در مقابل پیامبران بر ندارند بر سر آنان بیفکند، ولی بسیاری از این قوم ایمان نیاورند و با آن که در تورات کتاب آسمان یہودیان بارها با ذکر پیامبران بعد از موسی تا خاتم الانبیاء پرداخته شده۔ آپ دیکھیں یہاں پر خداوند متعال نے بنی اسرائیل کے خود جو افراد تھے، بزرگ تھے، اب کیونکہ وہ مشکلات میں تھے، خود وہی عہد پیمان شکنی والے تھے، خود جو پیامبران آتے رہے ان کے ساتھ عہد شکنی کرتے رہے، تو بہت مرتبہ خداوند متعال نے پیغام بھجوا کر اور وحی بھیج کر ان کو حق کی طرف دعوت دینے کی کوشش کی۔ کوہ طور آپ کے سامنے ایک زندہ مثال ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا کر وہاں پر باتیں کرتے تھے اور یہ لوگ وہاں تک بھی پہنچ گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ تقاضا کیا کہ ہم خداوند متعال کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور اتنا ضد کی کہ حضرت نے اللہ تعالیٰ نے ایک تجلی دی اور سارے راکھ بن گئے، اور آج بھی ان کے لیے یہ سب کے لیے دیکھنے کے قابل ہے کہ یہ لوگ کس طرح ضدی تھے، عہد شکن تھے، اور یہ اپنے کفر امیز کلمات کہتے تھے اور یہ پیغمبروں کا مقابلہ کرتے تھے خود بنی اسرائیل میں ہی، اور یہ نہ ایمان نہیں لے کر آتے تھے، جتنا بھی ان کو معجزات دکھاتے، جتنا بھی ان کے ساتھ پیغمبران آئے، پھر بھی بہت قلیل افراد ہیں جو کہ خداوند متعال پر ایمان لیں اور پیغمبروں کے ساتھ چلے، ورنہ بہت سارے افراد ہیں جو روگردان انہوں نے کر دی۔ جیسا کہ یہاں پر جو تورات میں بھی جو یہودیوں کی کتاب آسمانی ہے، بارہا اس پہ ذکر کیا گیا ہے کہ بارہا اس پہ ذکر کس کا کیا گیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہاں پر لکھا گیا ہے، ولی این قوم خود را برترین قومی روی زمین انگاشت ہے، مگر یہی قوم ہے جو اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم سب سے بالا ہیں، ہم زمین میں جو رہتے ہیں زمین میں سب سے اعلیٰ ہیں۔ و پیغمبران بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام و حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مخالفت پرداختند، جس کی وجہ سے وہ اپنے بعد آنے والے جو پیغمبران تھے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کی مخالفت کرتے تھے کہ ہم ہی ہیں سب سے بڑے، ہم ہی جو ہے نا یہودی جو ہے نا اس دنیا میں سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے عظیم قوم ہیں، اسی وجہ سے وہ مخالفت کرتے ہیں پیغمبروں کی۔ در این روزگار ما نیز شاهد ظلم و ستم فراوان گروهی نجات پرست یہودی به نام صیونیست هستیم۔ اب بھی اگر دیکھیں انہی اس زمانے میں تو یہی نجات پرست یہودی ہیں جسے صیونیست کہتے ہیں، انہی کا ظلم و ستم ابھی تک جاری ہے۔ یہ اسرائیل والے جو فلسطین پر ظلم و ستم کر رہی ہیں، یہ مسلم ممالک پر ظلم ڈھا رہے ہیں، یہ بہت سارے ممالک میں مداخلت کر کے یہ کام انجام دے رہے ہیں، تو یہ اب بھی چاہتے ہیں کہ ہم بزرگ ہیں اور بزرگ ہی رہیں گے، باقی جو قومیں ہیں خاص طور پر مسلمان ہو گئے یہ ہم سے پاست ہیں، اسی وجہ سے وہ آپس میں لڑواتے ہیں تاکہ یہ لڑیں گے تو دنیا جان جائے گی کہ یہ تو آپس میں ہی اتحاد نہیں ہے، یہ آپس میں لڑتے ہیں، یہ تو ایسے ہی ہیں، فقط مہذب ہیں تو ہم ہیں۔ این قوم علاوہ بر ستم فراوانی کے بے ملت مظلوم فلسطین روامی دارند، با اسلام گرایی و آزادی مردم جهان نیز مبارزه میکنند و بزرگترین و مهمترین هدف این گروه حکومت بر جهان است۔ جس طرح عرض کیا ہے یہ والی جو قوم ہے یہ ستم اتنا زیادہ کر رہی ہے کہ مظلوم فلسطین کی قوم پر اتنا بہت زیادہ یہ ظلم و ستم کر رہی ہے، یہ نہ فقط مظلوم فلسطین پر بلکہ اسلام پر یہ ظلم و ستم کرے، اسلام گرائی پر، اور مردم جہاں پر رہتے ہیں وہ آزادی اگر چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ ظلم کرتی ہے۔ اور بہت بڑی چیز اور ان کا بہت ہی مہم ترین ہدف یہ ہے کہ اس گروہ کا مہم ترین ہدف یہ ہے کہ یہ سب کو لڑوا کر جنگ و جدال کروا کر پورے جہان پر اپنی حکومت کو قائم کرے، تو یہ ان کا ہدف ہے۔ امید کرتے ہیں یہ والا سبق آپ کو پسند آ رہے ہوں گے۔ اپنے میزبان قاری محمد آصف اصفہانی کو دیں اجازت، خدا نگہدار شما باشد۔